فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے اللہ رب العالمین کی عبادات ختم نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ پروردگار نے اپنے بندوں کو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بندہ جب تک اس کے جسم کے اندر جان ہے، جب تک اس کے ہوش و حواس اور عقل کام کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کا مکلف ہے۔ یہ پیدا کرنے والے کی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو اور جن کاموں کو اپنے بندوں پر حرام کیا ہے، وہ بھی صرف رمضان المبارک کی حد تک نہیں تھا کہ رمضان میں وہ معاملات اور وہ امور ہم پر حرام تھے، ہم نے بچنا تھا، اب رمضان ختم ہو گیا تو وہ ہمارے لیے جائز ہو گئے ہیں اور اب ان سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جو دل میں آئے کرتے چلے جاؤ۔ رمضان ختم ہوا ہے میرے بھائیوں، عبادات ختم نہیں ہوئی۔ رمضان ختم ہوا ہے، محرمات اور منہیات کے ارتکاب کی اجازت نہیں ہوئی۔ عبادات میں سے ایک عبادت روزہ تھا۔ آپ کہیں گے روزے کی عبادت تو ختم ہو گئی رمضان کے ساتھ، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ عبادات ختم نہیں ہوئی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں روزے کی عبادات بھی کوئی نہیں ختم ہوئی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نفلی روزے رہ گئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، بہت سی قسموں کے روزے بندوں پر فرض ہیں، وہ بھی قائم ہیں ابھی۔
وہ فرضی روزے بھی ختم نہیں ہوئے۔ عام طور پر ہم معاشرے میں یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ روزے صرف اور صرف رمضان کے مہینے کے اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، رمضان کے علاوہ کسی قسم کا کوئی روزہ بندے پر فرض ہے ہی نہیں، جبکہ یہ کم علمی ہے۔ آج اپنے علم میں اضافہ کر لینا ہے انشاءاللہ ہم نے کہ روزے صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں پر فرض نہیں کیے۔ نفلی عبادات تو ہیں ہی ہیں، روزے رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی فرض روزے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کون سے روزے ہیں جو رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی فرض ہیں؟ میرے بھائیوں، ان فرض روزوں میں سے کچھ روزے تو وہ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں بندے نے کسی شرعی عذر کی بنا پر چھوڑ دیے تھے، بیمار ہو گیا تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکا، وہ سفر پر نکلا تھا اور سفر کی وجہ سے اس نے روزے کو چھوڑ دیا تھا، یا وہ غلطی سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوا تھا لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے غلطی سے افطار کر بیٹھا۔ اب جو غلطی سے روزہ اس نے افطار کر لیا ہے رمضان کے مہینے کا سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ غلطی کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان پر بادل تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، بندے نے سمجھا شام کا ٹائم ہو گیا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اس نے روزہ افطار کر لیا جبکہ ابھی سورج غروب ہوا ہی نہیں تھا۔ یا مؤذن نے اذان سورج غروب ہونے سے پہلے ہی دے دی۔ ایک جگہ پر میں گیا فیصل آباد میں ہی افطاری کے پروگرام پر، تو ابھی 4 منٹ سورج غروب ہونے میں باقی تھے، مؤذن نے اذان شروع کر دی، سارے لوگوں نے روزہ کھول دیا۔ اب یہ روزہ پورا تو نہیں ہوا، اس روزے کی، سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی، بیماری کی وجہ سے ترک کیے ہوئے روزوں کی قضا دینا اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی مہینوں پر میں اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا ہے۔ یہ روزے فرض ہیں قضائی کے۔ رمضان ختم ہوا ہے، فرض روزے ختم نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا، جو آیت کے الفاظ آپ نے سنے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لوگو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیماری اور سفر کے شرعی عذر سے اس نے روزے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ رمضان کے مہینے کے علاوہ سال کے پورے باقی دنوں میں 11 مہینوں میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کرے گا، اس گنتی کو، یہ اس پر فرض ہے۔ رمضان نہیں ہے لیکن روزہ فرض ہے۔ رمضان کے ختم ہونے سے روزے، فرض روزوں کا خاتمہ کوئی نہیں ہوا۔ ایسے ہی بندے نے نظر مانی ہے، نظر کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا دے دے، میرے بچے کو اس بیماری سے تندرست کر دے، میرے ماں باپ کو صحت یاب کر دے، میرا فلاں کام ہو جائے، میں فلاں مقصد میں کامیاب ہو جاؤں تو میں 10 روزے رکھوں گا۔
یہ نظر مان لی ہے بندے نے. اگرچہ میرے محترم بھائیوں، جس کو ہم اپنی زبان میں منت کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں، یہ ماننا کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے پیسے صدقہ کر دوں گا، اتنا یہ کام کروں گا، اتنا یہ نیک کام کروں گا. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا اچھا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، بڑے نیکی والا عمل ہے، اللہ اس کام سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ منت ماننا، نظر ماننا کوئی اسلام میں اچھا کام ہے ہی نہیں. ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر معصیۃ، نظر ماننا یہ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. یستخرج اللہ بہا من البخیل، پروردگار نے یہ نظر اس لیے رکھی ہے کہ جو بندہ بخیل ہے، مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، جو بندہ بخیل ہے وہ نوافل ادا نہیں کرنا چاہتا، جو بندہ بخیل ہے روزوں سے جان چھڑاتا ہے، پروردگار اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ نظر مانے. اللہ رب العالمین نے یہ نظر ان بخیلوں سے چیزیں نکلوانے کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نیکی کے کام کی نظر مان لیتا ہے تو وہ نظر پوری کرنا اس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور وہ نظر پوری کرنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے. فرض ہے وہ نظر پوری کرنا. کام اچھا نہیں تھا لیکن کر لیا، منت مان لی، نظر مان لی، اور نظر نیکی کے کام کی تھی. اب یہ نظر پوری کرنا بندے پر فرض، واجب، لازم اور ضروری ہو گیا ہے. اگر یہ نظر پوری نہیں کرتا تو فرض کا تارک ہے، گناہ گار ہے. اس نے روزوں کی نظر مانی تھی، 10 روزوں کی، 5 روزوں کی، جتنے روزوں کی بھی نظر مانی تھی. یہ روزے اس پر فرض ہیں. مہینہ رمضان کا نہیں ہے لیکن اس روزے کو پورا کرنا فرض ہے، یہ روزہ رکھنا فرض ہے بندے پر. قرآن میں اللہ نے کہا سورہ حج کے اندر وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، حاجی وہ میدان عرفات سے واپس آ کر جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارتے ہیں، اپنا سر مڈواتے ہیں اور قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ لوگ جنہوں نے عرفات کے میدان میں خطبہ سنا، حج کے اندر شریک ہیں، وہ اپنی میل کچیل اتاریں، آ کر 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کینکریاں مارنے سے فارغ ہونے کے بعد حج کرنے، اپنا قربانی کے ساتھ وہ اپنی میل کچیل، اپنے بال مڈوائیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. اگر حج کے علاوہ کوئی نیکی کی نظریں انہوں نے مار رکھی ہیں تو اب وہ نظروں کو پوری کریں، حکم ہے اللہ کا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور پرانے گھر کا وہ طواف کریں جس کو طواف زیارت کا نام دیا جاتا ہے. اس کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصہ. رواہ البخاری. جس بندے نے یہ منت مانی کہ وہ زندگی میں اللہ کی کوئی اطاعت کا عمل کرے گا، فلیطعہ، امام الانبیاء نے حکم دیا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے. جس اطاعت کی اس نے نظر مانی ہے وہ اپنی نظر پوری کرے. فلیطعہ
وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ، اور جس نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، فَلَا يَعْصِهِ، وہ اس نظر کی بنا پر نافرمانی کرنا اس پر فرض نہیں ہے، اطاعت کرنا فرض ہے لیکن نافرمانی کو چھوڑنا لازم ہے۔ نافرمانی نہیں کرے گا اگر اس نے نافرمانی کی نظر مانی۔ مثال کے طور پر نافرمانی کی نظر یہ ہو سکتی ہے کہ بندے نے نظر مانی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا میں فلاں رشتہ دار سے بول چال بند کر دوں گا، یہ نظر ماننا گناہ ہے، نافرمانی ہے، حرام ہے۔ اب اس کا وہ کام ہو بھی جائے تو اس پر یہ نظر پوری کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ نافرمانی اور گناہ کے کام کی نظر ہے۔ ایک بندے نے نظر مانی اگر اللہ نے مجھے تندرستی دے دی تو میں فلاں مزار پر، فلاں دربار پر، فلاں قبر پر دیگ جا کر چڑھاؤں گا، یہ گناہ کی اور حرام کام کی نظر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی نظر ہے، یہ شرک کی نظر ہے، یہ گناہ کا کام اگر اس کی نظر مانی ہے، امام الانبیاء نے کہا فلا یوتے ہو، پھر اس کی اطاعت نہیں کرے گا، پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، پھر اس نظر کو چھوڑنا فرض ہے۔ لیکن نظر مانی تھی روزوں کی، تو یہ روزے رمضان کے علاوہ ہیں اور بندے پر فرض ہو چکے ہیں، اب روزے رکھنا فرض ہے اور رمضان کے مہینے کے علاوہ فرض ہے۔ قضائی کے روزے اور نظر کے روزے، دو قسم کے روزے ہو گئے۔ تیسری قسم کے روزے جو رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بندوں پر فرض ہیں، وہ ہیں نظر منت کو توڑنے کے روزے، وہ بھی فرض ہیں۔ منت کو، نظر کو توڑنے کے روزے۔ ایک بندے نے ایک نظر مانی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، اب بندہ وہ کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے بس کا روگ ہی نہیں رہ گیا کہ وہ نظر مانے۔ کئی لوگ مان لیتے، میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں روزانہ 100 نفل پڑھا کروں گی، اب میں بیمار ہو گئی ہوں، کچھ دیر تو پڑھتی رہی، اب مجھ سے پڑھے نہیں جاتے، اب کیا کروں؟ بھئی ساری زندگی اگر یہ نظر مانی ہے تو پھر ساری زندگی وہ کام کرنا فرض ہے، حکم ہے اللہ کا، حکم ہے امام الانبیاء کا، اور نیکی کی نظر ہے، اطاعت کی نظر ہے۔ لیکن اگر نظر پوری کرنے سے بندہ عاجز آ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی اور رکاوٹ آ گئی ہے، یا نظر ہی گناہ کی تھی، جس طرح پہلے میں نے مثالی دی ہیں، تو یہ نظر پوری نہیں کرنی بلکہ اس نظر کو، اس منت کو توڑنا ہے، اور ان دونوں قسموں کی منت کو توڑنے کا کفارہ ہے اسلام میں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح مسلم میں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر توڑنے کا کفارہ، نظر کی مخالفت کرنے کا، خلاف ورزی کرنے کا کفارہ، وہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو نظر بندے نے مانی تھی، اب اس کی استطاعت سے باہر ہو گیا وہ کام، واقعتاً وہ نہیں کر سکتا، تو اب اس نظر کی جگہ پر نظر توڑنے کا کفارہ ادا کرے گا، پھر وہ اس نظر کو پورا کرنے کے گناہ سے بچ جائے گا، پھر گناہ گار نہیں ہوگا، پھر فرض کا تارک شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عاجز آ چکا تھا اور اس نے اس نظر جو مانی تھی اس کا کفارہ ادا کر دیا، تو پھر یہ نظر پورا کرنے کے گناہ سے نکل جائے گا۔ یہ تیسری قسم کے روزے ہیں جو بندے پر رکھنے فرض ہیں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اور چوتھی قسم کا بھی ساتھ ہی سن لیں، چوتھی قسم ہے قسم توڑنے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ۔
بندے نے ایک قسم اٹھائی ہے کہ میں آج کے بعد نماز باجماعت نہیں چھوڑوں گا، قسم اٹھا لی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے اپنی قسم کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ وہ جماعت سے پیچھے رہ گیا، نماز اس نے چھوڑ دی، باجماعت قسم اس نے توڑ دی ہے۔ یا اس نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اپنے بندوں پر، اور یہ انسانی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، میں یہ گندا کام آج کے بعد زندگی میں نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی۔ لیکن وہ گندی مجلس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، نفس کی خواہشات کی وجہ سے وہ مغلوب ہو کر اس قسم کو توڑ بیٹھا۔ اب اس نے اس قسم کو توڑنے کا جو جرم کیا ہے، اس جرم سے، اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قسم کا کفارہ رکھا ہے۔ وہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لوگو جو تمہاری لغو قسمیں ہیں، ان قسموں پر اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ اور تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ لغو قسموں کا مطلب ہوتا ہے بندے کی عادت بنی ہوئی ہے، وہ بات بات پر قسم اٹھاتا ہے، خام خواہی، بغیر قصد کے، دل کے ارادے کے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے، زبان پر جاری ہے، بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے۔ اس قسم کو کہتے ہیں لغو قسمیں۔ اور یہ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں نا، ان پر گناہ نہیں ہوتا، بندے کی پکڑ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان لغو قسموں کا کفارہ ہوتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا، نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں، جو بغیر ارادے کے، بغیر قصدن جان بوجھ کے پختہ طور پر نہیں اٹھائی گئی قسمیں، جو عادت کے طور پر بندہ اٹھا لیتا ہے، ان پر مواخذہ نہیں، گناہ نہیں، پکڑ نہیں، کفارہ بھی نہیں۔ اور ایسے ہی جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے بندہ، جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے یہ کام کیا ہے، اور دوسرا اس کو کہتا ہے اٹھا قسم تو نے یہ کام کیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم نہیں کیا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا ہے، جھوٹی قسم اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ تو نے یہ چیز اٹھائی ہے، اور واقعتاً اس نے اٹھائی ہے وہ چیز، وہ قسم لینے والا اس سے قسم لیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں اٹھائی، جبکہ اس نے اٹھائی ہے، یہ جھوٹی قسم ہے۔ جو جھوٹی قسم ہوتی ہے نا، اس کا بھی اسلام میں کفارہ نہیں ہوتا، اس قسم کا بھی نہ لغو قسم کا کفارہ ہوتا ہے، نہ جھوٹی قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ البتہ جھوٹی قسم کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جو بڑے بڑے کبائر ہیں نا، ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں، جن گناہوں کو ناطق وحی نے شرک کے ساتھ ملا کر شرک کے برابر گناہ قرار دیا ہے، ان میں جھوٹی قسم بھی ہے۔ گناہ بہت بڑا ہے، شرک جتنا بڑا گناہ ہے، وہ ہے نا ابو بکرہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا اخبرکم باکبر الکبائر، اور میرے صحابہ میں تمہیں کبیرے گناہوں میں سے جو سب سے بڑے کبائر ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیں آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور تیسرا گناہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ دو گناہ ذکر کر کے آپ نے ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور آپ کہنا شروع ہو گئے الا وقول الزور وشہادت الزور، او لوگو جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ایک بہت بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور اگر جھوٹی قسم اٹھا کر کسی بندے نے
کسی انسان کا حق تلف کیا ہے نا، اس جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا حق مارا گیا ہے، تو اس کی تو معافی ہے ہی نہیں جب تک وہ حق واپس نہیں ہوتا۔ ویسے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، کبیرے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس گناہ میں کسی کا حق تلف نہیں ہوا، تو اس جھوٹی قسم سے توبہ ہے، پکی سچی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کا کفارہ، اس قسم کا بھی کفارہ نہیں۔ لغو قسم کا بھی اسلام میں کفارہ نہیں ہوتا، جھوٹی قسم کا بھی کفارہ نہیں ہوتا۔ لغو قسم ویسے معاف ہے، اور جھوٹی قسم سنگین جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے کبیرہ، اور اس سے توبہ کرنا، سچی اور پکی توبہ کرنا فرض ہے مسلمان پر۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے جو بندہ سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر، ارادتاً، قصداً کسی چیز پر اٹھاتا ہے اور پھر اس قسم کو توڑ دیتا ہے، تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس قسم کا کفارہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تمہارا مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو تم نے پکی پختہ ارادتاً اٹھائی تھی زندگی میں۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، تو اس قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، اور کسوتہم، یا ان 10 مسکینوں کو لباس پہناؤ گے، اور تحریر و رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرو گے، غلام آزاد کرو گے۔ ان تینوں کاموں میں سے جو بھی کر لو قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، اور اگر کوئی بندہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، 10 مسکینوں کو لباس بھی نہیں پہنا سکتا، اور غلام ان کا وجود آج کل دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ ملنا ہی ممکن نہیں، تو آزاد کہاں سے ہو جائے گا؟ ایسی صورت میں جب یہ چیزیں ناممکن ہو تو پھر 3 روزے رکھنا اللہ رب العالمین نے کہا یہ قسم کا کفارہ اور یہ بندے پر فرض ہے۔ مہینہ رمضان کا نہیں ہے لیکن روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، 3 روزے رکھے گا، وہ اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے 3 روزے قسم کے کفارے کے، اور الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ روزے رکھنے فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرض عبادات اپنے بندوں پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ روزوں کی فرض عبادت رمضان کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوئی۔ قضائی کے روزے، نظر کے روزے، نظر کو توڑنے کے روزے، اور قسم کے کفارے کے روزے، یہ 4 قسموں کے روزے ہو گئے۔ قسم کے نظر کو توڑنے کے روزے، وہ بھی یہ 3 روزے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بندہ احرام کی حالت میں ہے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے احرام پہن کر جا رہا ہے، راستے میں وہ جو اس پر پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو توڑ دیتا ہے۔ پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بال یا ناخن نہیں کاٹے گا احرام کی حالت میں۔ حرام کیا ہے اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں محرم آدمی، چاہے اس نے عمرے کا احرام پہننا ہے چاہے حج کا احرام پہننا ہے، احرام پہننے کے بعد حج اور عمرہ مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا۔ یہ حرام ہے احرام کی حالت میں۔ اگر کوئی اس حرام کی کسی عذر کی وجہ سے خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے بال کٹوا دیتا ہے حالت احرام میں، تو اس پر بھی کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت میں فرمایا
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، او اللہ کے بندو، اللہ کے لیے حج اور عمرے کی عبادت کو مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم حج اور عمرہ کرنے سے پہلے راستے میں دشمن کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے روک دیے گئے ہو تو پھر جو قربانی تمہارے پاس ہے وہ کیا کر دو، اسی راستے میں اس کو ذبح کر دو جو میسر ہو قربانی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سروں کو اس وقت تک نہیں منڈواؤں گے جب تک قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو نہیں پہنچ جاتی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں سے بیمار ہے، او بہی عدم من راسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پھر روزوں کا فدیہ ادا کرے گا وہ، اور صدقۃ، یا صدقے کا فدیہ ادا کرے گا، اور نسک یا قربانی کا فدیہ ادا کرے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، بخاری میں، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تھے، مشرکین مکہ نے ہمیں اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے سے روک دیا، ہم ادھر رکے ہوئے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں مشرکین مکہ سے، بات چیت چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، میرے لمبے بال تھے میرے، اور پیارے پیغمبر میرے پاس سے گزرے تو میرے لمبے بال، لمبا سفر کر کے آیا تھا، گرد و غبار پسینے کی وجہ سے جوئیں پڑ گئی، اور جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی میرے بالوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا، آیودی کا حوام راسے کا، اے کعب، کیا تجھے یہ تیرے سر کی جوئیں تجھے اذیت اور تکلیف دے رہی ہیں؟ کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جی اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا احلق راسک، بے شک تو احرام کی حالت میں ہے، محرم ہے، محرم کے لیے بال کاٹنا ناجائز ہے، لیکن تو اپنا سر مونڈ دے، سر مونڈ دے۔ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور سر مونڈنے کا کفارہ یہ ہے، احرام کی حالت میں 3 دنوں کے روزے رکھ۔ او اتم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، یا او نسک یا قربانی کر، کوئی جانور قربان کر کے مکے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ اگر یہ بندہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں، تو یہ 3 روزے اس پر فرض ہیں۔ مہینہ رمضان کا نہیں ہے، لیکن یہ روزے فرض ہیں رب کی طرف سے اپنے بندوں پر، ایسے انسان پر جس کے پاس 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے اور قربانی کی استطاعت نہیں ہے، احرام کی حالت میں اس نے اپنے بال کٹوائے منڈوائے ہیں، 3 روزے رکھنا اس پر فرض ہے رب العالمین کی طرف سے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرض ہے۔ مہینہ رمضان کا نہیں ہے، لیکن روزے کے ہیں، روزے فرض ہے، فرض ہے روزے۔ یہ حکم دیا رب العالمین نے، حکم دیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے اس فرض میں بندے کو اختیار ہے، لیکن جب 2 باقی اختیار والی چیزیں اس کے بس میں نہیں تو یہ چیز تو متعین ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا اس پر، اب روزے کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ضرور ختم ہوا ہے، لیکن روزوں کی فرضی عبادت ختم نہیں ہوئی۔ قضائی کے روزے بھی فرض، نظر کے روزے بھی فرض، نظر کو توڑنے کے روزے بھی فرض، اور قسم کے کفارے کے روزے بھی فرض، اور 5ویں قسم احرام کی حالت میں سر منڈوانے یا بال کٹوانے کے کفارے کے روزے بھی فرض مسلمان پر۔
اور اگر ایک اور قسم بھی ہے، اور اگر بندہ حج کے لیے احرام پہن کر جا رہا ہے، تو حج یا عمرے کا احرام پہننے والے کے لیے یہ بھی پابندی ہے کہ وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، یہ بھی حرام ہے اس پر۔ جس طرح بال کٹوانے مڈوانے حرام ہے، ناخن تراشنے حرام ہے، اسی طرح خشکی کا شکار بھی اللہ نے اپنے بندوں پر حالت احرام میں کیا کر رکھا ہے؟ حرام کر رکھا ہے۔ سمندری شکار جائز ہے، وہ محرم حالت احرام میں کر سکتا ہے، لیکن خشکی کے شکار کی محرم کو اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی 95 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اکبر، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم احرام کی حالت میں ہو تو احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کو قتل مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے احرام پہنے ہوئے جس شخص نے بھی قصدن جان بوجھ کر ارادتن خشکی کا شکار کر لیا، اس کو قتل کر دیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اللہ کہتے ہیں جو چوپایا اس نے قتل کیے، اس چوپائے جیسا جانور وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے گا۔ اور یہ فیصلہ اس معاشرے کے دو عدل والے بندے کریں گے کہ یہ جانور جس کا اس نے شکار کیا ہے، اس کے برابر معاشرے کے اندر کون سا جانور ہے؟ جو دو عادل بندے جس جانور کو اس کے برابر قرار دیں، اس جانور کو وہ اللہ کی راہ میں بیت اللہ میں جا کر ذبح کرے گا، صدقہ کرے گا۔ اور اگر اس جیسا، اس جنس کا یا اس جیسا جانور ہے ہی نہیں، پایا ہی نہیں جاتا معاشرے میں، تو پھر اس جانور کی قیمت لگائیں گے دو عدل والے آدمی معاشرے کے، جو وہ قیمت لگائیں گے کہ اس جانور کی اس معاشرے میں، اس علاقے میں تقریباً یہ قیمت بنتی ہے، اس قیمت کا غلہ لے گا اور وہ لے کر مکے کے فقراء اور مساکین کو کھلائے گا، ان کو صدقہ کر دے گا۔ وہ فیصلہ دو عدل والے بندوں نے کرنا ہے کہ غلہ کتنا لینا ہے اور کتنے مسکینوں کو کھلانا ہے۔ یہاں 6 مسکین نہیں ہے یا تین کی بات نہیں ہے، یہاں پر وہ فیصلہ کرے گا، دو عدل والے فیصلہ کریں گے اس جانور کی قیمت کا غلہ کتنا آتا ہے اور اس غلے کو کتنے مسکینوں کو کھلانا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اس جانور کی جنس بھی نہیں ہے جس کو وہ ذبح کر سکے، اس کے برابر قیمت بھی نہیں ہے جس کا غلہ خرید کر وہ کھلا سکے مکے کے مسکینوں کو، تو پھر اس پر اتنے روزے رکھنا فرض ہیں جتنے مسکینوں کو وہ کھانا کھلا سکتے ہیں نا، اس کے برابر روزے رکھ۔ او عدل و ذالک صیامن، او عدل و ذالک صیامن، یا اس کھانے کے مسکینوں کے کھانے کے برابر روزے رکھے گا وہ۔ اگر 10 مسکینوں کا کھانا ہے تو اس کے حساب سے روزے رکھے گا، 15 مسکینوں کا کھانا بنتا ہے تو اس کے حساب سے روزے رکھے گا، 20 مسکینوں کا کھانا بنتا ہے تو اس کے حساب سے روزے رکھے گا۔ یہ روزے بھی فرض۔ احرام کی حالت میں مسلمان اگر شکار کرتا ہے خشکی کا تو اس کے پاس اس کا مثل دینے کی طاقت نہیں اور اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت نہیں، تو اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا او عدل و ذالک صیامن، صیامن اس کے برابر وہ روزے رکھے گا۔ پھر یہ روزے فرض ہیں۔ رمضان ختم ہوتا ہے لیکن مسلمانوں پر روزوں کی فرض عبادت میرے محترم بھائیوں وہ نہیں ختم ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان گیا اور بس روزے گئے، اگلے رمضان تک سب ختم۔ یہ تو میں فرض روزوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو نفل بے شمار روزے ہیں جو اللہ کے نبی رکھتے تھے، جن کی کتاب و سنت میں بڑی ترغیب آئی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔
اس کے علاوہ اللہ اکبر، جو شخص فوت ہو گیا اس پر روزے فرض تھے اور وہ روزے نہیں رکھ سکا، فوت ہونے والا شخص روزے اس پر فرض تھے، وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو اس کا جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، وہ اس کی طرف سے، میت کی طرف سے یہ روزے رکھے گا۔ صحیح بخاری میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو بندہ فوت ہوا اور اس پر روزے فرض تھے اور وہ ان فرضی روزوں کی ذمہ داری فریضہ نہیں ادا کر سکا، تو یہ روزے اس کے اولیاء رکھیں گے اس کی طرف سے، اور یہ روزے بھی اولیاء پر رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ رمضان کے روزے نہیں، یہ رمضان کے مہینوں کے علاوہ مہینوں میں فرض روزے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں۔ مریض پر کون سے روزے ہوتے ہیں؟ مریض پر دو قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ جو بندہ بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکا، دو قسم کے روزے ہیں۔ ایک روزے ہیں نظر کے، بندے نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، کام اس کا ہو گیا لیکن ابھی اس نے روزے رکھے نہیں تھے کہ موت آ گئی۔ یہ روزے اس بندے پر فرض ہے، اس مرنے والے پر۔ اب وہ تو نہیں رکھ سکتا، وہ تو فوت ہو گئے، اب یہ فریضہ اس مرنے والے کے وارث ادا کریں گے اس میت کی طرف سے، ان پر فرض ہے وہ نظر کے روزے جو اس پر فرض ہو چکے تھے یہ ادا کریں اس کی طرف سے، یہ فرض ہے نا اولیاء پر۔ اور ایک قسم ہے بندہ رمضان المبارک میں بیمار ہوا یا سفر کی وجہ سے اس نے روزے چھوڑ دیے، تو رمضان المبارک کے بعد اس کا روزے رکھنے کا ارادہ تھا، اس کا ارادہ تھا کوئی دن ذرا ٹھنڈے آتے ہیں تو میں ان دنوں میں روزے رکھ لوں گا، فوری طور پر رمضان کے بعد نہیں رکھے اس نے۔ اسلام میں رمضان المبارک کے عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے یہ رمضان کے بعد فی الفور رکھنے فرض نہیں ہے مسلمانوں پر، اگلے رمضان تک جب سہولت ہو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں سے آسانی چاہتا ہے، ان کو تنگی میں، حرج میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا رب۔ وہ اگلے رمضان تک اس کا ارادہ تھا سردیوں میں رکھوں گا، چھوڑے ہوئے تھے، رکھ سکتا تھا اگر رکھنا چاہتا، سردیاں آنے سے پہلے فوت ہو گیا، اب یہ روزے اس بندے پر فرض ہیں۔ یہ رمضان کے روزے جو اس نے عذر کی وجہ سے چھوڑے تھے، بیماری کی وجہ سے چھوڑے تھے، سفر کی وجہ سے چھوڑے تھے، اور اس کا ارادہ تھا سردیوں میں رکھنے کا، لیکن سردیاں آنے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ اس دوران تندرست رہا ہے، رکھنا چاہتا تو ممکن تھا اس کے لیے روزے رکھنا، لیکن چونکہ اسلام نے اس کو اگلے رمضان تک رکھنے کی سہولت دے رکھی تھی، وہ اسلام کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ملا، پہلے فوت ہو گیا، تو یہ روزے اس کے اولیاء رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ایک بندہ رمضان میں بیمار ہوا، اس نے 15 روزے رکھے تھے، پھر بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد وہ عید سے 2 دن پہلے فوت ہو گیا، تندرستی نہیں ہوا، وہ تندرست ہوا ہی نہیں، روزے اس نے چھوڑ دیے یہ سارے۔ یہ جو عید والے دن یا عید کے اگلے دن یا 2 دن بعد اسی بیماری میں، جس بیماری سے تندرست ہو ہی نہیں سکا، اس بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے، یہ روزے اس مرنے والے پر فرض ہے ہی نہیں، یہ روزے فرض نہیں ہے اس پر۔ اللہ نے اس کو چھوڑنے کی اجازت دی تھی، اس نے اللہ کے حکم پر چھوڑے، اور اس کو اجازت تھی تندرست ہونے کے بعد رکھنے کی، یہ تندرست ہوا ہی نہیں، تو جب تندرست ہوا ہی نہیں، اسی بیماری میں چل بسا، یہ روزہ اس میت پر فرض ہے ہی نہیں۔ یا کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ ایک بندہ
رمضان کے مہینے کے کچھ روزے رکھے پھر فوت ہو گیا، اب جو باقی جتنے دن اس کے رہ گئے وہ پچھلے دن رکھنے ہیں؟ نہیں، یہ روزے اس پر فرض نہیں ہے، جب وہ فوت ہو گیا فرضیت ختم ہو گئی اس پر سے۔ یہ کون سے روزوں کی بات ہے؟ من صام وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، یہ یا تو نظر کے روزے ہیں جو وہ پوری نہیں کر سکا اپنی زندگی میں، یا رمضان کے وہ روزے ہیں جو شرعی عذر کی وجہ سے رہے تھے اور اس کے بعد بندہ تندرست بھی ہوا تھا، رکھ بھی سکتا تھا لیکن نہیں رکھ سکا سہولت کے انتظار میں، تو یہ والے روزے اس کے اولیاء کی طرف سے رکھنے، یہ اولیاء پر میت کی طرف سے یہ روزے رکھنے فرض ہیں۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ قضائی کے روزے ایک، نظر کے روزے دو، نظر توڑنے کے روزے تین، قسم توڑنے کے روزے چار، احرام کی حالت میں شکار کرنے کے روزے پانچ، احرام کی حالت میں سر مڈوانے کے کفارے کے روزے چھ، اور میت کی طرف سے روزے جو اس میت پر فرض تھے یہ سات، اور ایک آٹھویں قسم کے روزے ہیں، وہ ہیں قتل خطا کے کفارے کے روزے، قتل خطا کے کفارے کے روزے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ اکبر، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے اگر کوئی مومن کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے یہ پوری تفصیل اس کی، یہ 92 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، اس کے اندر بیان فرمائی ہے، فرمایا ومن قتل مومنا خطأ، اور جس نے مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایمان والی ایک گردن کو آزاد کرنا اس پر فرض ہے، یہ کفارہ ہے قتل کا، اور اس کے ساتھ دیت، مقتول کے رشتہ داروں کو دیت دے گا 100 اونٹ، یہ بھی فرض ہے اس پر۔ اور اگر یہ ایک غلام مومن آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ نے کہا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، پھر مسلسل پے در پے مسلسل 2 مہینوں کے روزے فرض ہیں اس پر، یہ قتل کا کفارہ ہے۔ دیت مقتول کے اولیاء اسے معاف کر سکتے ہیں لیکن کفارہ کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا، یہ دینا ہی دینا ہے۔ کفارہ معاف کرنے کا میت کے اولیاء کو بھی حق نہیں، مقتول کے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور ایک بندہ گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور آج گردنیں دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جن کو خرید کر وہ آزاد کر سکے، تو ایسی صورت میں پھر کفارہ کس شکل میں ادا ہوگا؟ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، یہ روزے رکھنے فرض ہے۔ رمضان کا مہینہ نہیں ہے لیکن روزوں کی فرض عبادت قائم ہے، وہ ختم ہی نہیں کی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے۔ یہ 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھے گا۔ 9ویں شکل اور 9ویں صورت، بندے نے رمضان المبارک کے اندر اپنی بیوی کے پاس جا کر جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا، ازدواجی تعلق قائم کر کے صحبت کر کے بیوی سے روزہ توڑ لیا۔ یہ جو روزہ توڑنے والا ہے نا، اس پر بھی 2 مہینوں کے روزے فرض ہیں رمضان کے علاوہ میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بڑی مرتبہ سنی ہوگی، ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا اللہ کے نبی میں تباہ و برباد ہو گیا، میں مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، تو تباہ و برباد کیسے ہو گیا؟ کہتا میں رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جو ہے نا وہ میں مباشرت کر بیٹھا ہوں، مجامت ہو گئی ہے بیوی سے۔ آپ نے فرمایا غلام رکھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، میں تو صرف اپنی گردن کا مالک ہوں۔ آپ نے کہا اچھا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی روزوں کی وجہ سے تو یہاں تک نوبت آئی ہے، تو اب میں کیسے رکھ لوں گا روزے 2 مہینوں کے؟ 1 مہینے کے نہیں رکھ سکا تو 2 مہینوں کے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟
کہتا میرے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کیا کھلاؤں گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، ہم بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بندہ انتظار میں ہے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکرا آیا صدقے کی کھجوروں کا، آپ نے اس کو کہا یہ ٹوکرا لے جائے اور مسکینوں کو کھلا دے، سانڈ میں بانٹ دے۔ کہتا اللہ کے نبی یہ 2 پتھروں والی زمین کے مدینے کے درمیان، جو 2 پتھروں والی زمین کی درمیان آبادی ہے مدینے کی، اس آبادی میں جو سب سے غریب ہیں اس کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھ سے اور میرے بچوں سے غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا پھر تو ہی کھا لے، تو ہی کھا لے۔ تو یہ بندہ جس نے روزہ ازدواجی تعلق قائم کر کے رمضان کا توڑا ہے، اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تو ہے ہی نہیں، پھر اس پر لازم ہے اگر وہ روزوں کی طاقت رکھتا ہے تو 2 مہینوں کے مسلسل بغیر ناگے کے روزے رکھنا فرض ہے اس پر۔ رمضان ختم ہوا ہے، فرضی روزے ختم، ہم نے سمجھا رمضان ختم ہو گیا تو روزوں کی فرض عبادت بھی ختم ہی ہو گئی ہے، باقی ہر عبادت ہی ختم ہو گئی رمضان کے ختم ہونے سے۔ عجیب سوچ ہے مسلمانوں کی یار، لوگ نمازیں چھوڑ بیٹھے، لوگ قرآن کی تلاوت چھوڑ بیٹھے، لوگ صدقہ خیرات سے ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ کو باندھ بیٹھے، لوگ راتوں کا قیام چھوڑ بیٹھے۔ اب بھئی یہاں تو روزے فرض وہ ختم نہیں ہوئے، باقی عبادتیں کیسے ختم ہو جائیں گی؟ ایسے ہی چلیں اور بھی ہیں، کوئی 12 قسم کے روزے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر رمضان کے علاوہ بھی فرض رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 9 میں نے سنائی ہیں، باقی 3 قسمیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں سناؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔